فیروز لوٹے تو غازی کا غازی وگرنہ شہادت سے ہو سرفرازی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اراز۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورینڈ لائن تک پہنچنے کے لیے پاکستانی فوج نے قبائل میں کیا کیا۔ دوستو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقے میں آباد پشتون قبائل صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج اور اسلامی اقتدار پر سختی سے قائم رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بیرونی حملہ آور اس خطے کو اپنی تسلط میں نہیں لا سکا۔ آزاد فطرت، محنتی، غیرت و بہادری کے پیکران آزاد قبائل کو فرنگیوں کے افغانستان پر قبضے کی روک تھام کی فکر میں افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن نے ڈیورینڈ معاہدے کے تحت قبائل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ حالانکہ افغانستان کی سرحد دریائے سندھ کے کناروں تک تھی، مگر پھر بھی یہ معاہدہ قبائلی خطے کی وسعت میں خط کھینچ کر کیا گیا اور اس سلسلے میں قبائل سے مشاورت بھی نہیں کی گئی تھی۔ یوں ان قبائل نے کئی دہائیوں تک معاہدے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے فرنگیوں کے خلاف جنگیں لڑی، لیکن بالآخر قبائل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ افغانستان اور دوسرا حصہ فرنگی ہندوستان کی طرف آ گیا۔ یہ معاہدہ 100 سال کے لیے ہوا تھا، جو کب کا پورا ہو چکا ہے۔ دوستو فرنگیوں نے ان قبائل کی مسلسل جنگوں سے تنگ آ کر ان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ آزاد قبائلی خطے کے لوگ 2 ممالک افغانستان اور ہندوستان میں آزاد ہوں گے، اور یہ لائن چونکہ بین الاقوامی سرحد نہیں، اس لیے دونوں ممالک کے پاس اس سرحد کے بند کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بغیر ویزے پاسپورٹ کے دونوں ممالک میں صحت، تعلیم اور روزگار کے لیے آ جا سکیں گے۔ محمد علی جناح نے بھی پاکستان کے پہلے قانون ساز اسمبلی میں اعلان کرتے ہوئے اس کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ دوستو قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگوں اور فوجی الغاروں میں ریاست پاکستان ایک تو صف اول کی اتحادی بنی اور دوسرا اس بہانے امریکہ سے ڈالر کے حصول کے سلسلے میں ایک اور راستہ کھل گیا۔ لیکن ایک درینہ اور اہم ہدف ڈیورینڈ لائن تک رسائی کے لیے بھی راہ ہموار ہو گئی۔ ان فوجی الغاروں کے دوران، جس میں پاکستان کا اہم مقصد اس لائن تک رسائی تھی، لاکھوں لوگ بے گھر اور ہزاروں شہید اور معذور اور لاتعداد گرفتار اور لاپتہ ہوئے۔ ان لاپتہ اور قیدیوں کو وقتاً فوقتاً جعلی مقابلوں میں بھی شہید کیا جاتا رہا اور شدید ظلم و وحشیانہ تشدد کے دوران عقوبت خانوں میں بھی شہید ہوئے۔ دوستو بیرونی ایماؤں اور غیر کو خوش کرنے کی خاطر ان آپریشنز میں قبائل، معاشرت، دھرم بھرم اور معیشت تباہ و برباد کر دی گئی۔ گھروں میں سے قیمتی سامان پاکستانی فوج نے لوٹ لیا اور جلا کر مسمار کر دیا گیا۔ قدرتی دولت سے مالا مال اس خطے کے نادر معدنیات پر قبضہ کر لیا گیا۔ قیمتی جنگلات کو توپ خانوں، مارٹر اور بمباری کر کے راکھ کر دیا گیا۔ قیمتی درختوں کی لکڑیوں سے بھرے ٹرک پنجاب اسمگل کر کے وہاں جرنیلوں اور کرنلوں کے گھروں کے فرنیچر بنائے گئے۔ یہ سب کچھ کرتے وقت میڈیا پر یہاں آنے کی پابندی لگائی گئی اور روزانہ کی بنیاد پر جیٹ طیارے مساجد و مدارس اور عام شہریوں کے خالی گھروں پر بمباری کرتے۔ بعض گھروں میں ابھی لوگ موجود ہوتے کہ بمباری کر دیتے۔ ملبے میں دبے بچے، عورتیں اور بوڑھوں کی لاشیں نکلتی، لیکن ہر رپورٹ میں درجنوں دہشت گردوں کے مارے جانے کا دعویٰ ہوتا، حالانکہ ایک بھی مجاہد موجود نہ ہوتا۔ دوستو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے تمام شہری اور دیہی علاقوں، حتیٰ کہ اسلام آباد جیسے شہر تک میں اسلحہ موجود ہے، مگر یہاں قبائل میں فوج نے اپنے خوف کو دور کرنے اور ناجائز اطمینان حاصل کرنے کے لیے تمام قبائلیوں سے اسلحہ چھین لیا، اور یہ وہ اسلحہ تھا جسے قبائل کھانے پینے کے بعد اپنی زندگی کا سب سے لازمی جز اور ضروری زیور سمجھتے ہیں۔ گویا کہ فوج نے ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا، اور یہ سب صرف اپنی رٹ قائم کرنے، بے جا دباؤ بڑھانے اور اس لیے کہ قبائل میں کسی بھی قسم کی مزاحمت کی سکت اور رد عمل کی گنجائش باقی نہ رہے۔ الغاروں کے دوران جس بھی پہاڑی چوٹی یا علاقے پر قابض افواج کا قبضہ ہوتا تو وہاں فوراً پاکستانی پرچم لہراتے اور علاقے میں قبضہ جما کر اسے پاکستان کا حصہ بنا دیتے۔ دوستو جب پاکستان فوج کی پہنچ ڈیورینڈ لائن تک ہوئی تو جان بوجھ کر افغانستان کے ساتھ سرحد پر کشیدگی بڑھائی، سرحد بند کرنے کا جواز بنایا اور پھر منافقت کی۔ اسی پالیسی کے تحت سرحد پار کرنے کو ویزے اور پاسپورٹ سے مشروط کیا گیا،
اور سرحد پر باڑ لگا کر تکمیل پاکستان کے اس مرحلے پر خود کو دھوکہ دیا۔ چونکہ افواج پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور خود کو پاکستان کا اصل ذمہ دار سمجھتے ہیں، اس لیے پاکستان کی اس نامکمل ریاست کی تکمیل کی ذمہ داری بھی انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہے۔ یقیناً کچھ کفار کے مقاصد ہیں جنہیں پاکستانی فوج ظاہراً اپنے مقاصد بتاتے ہیں، در حقیقت تکمیل پاکستان اور ڈیورنڈ لینڈ تک پہنچنا ان کا بنیادی مقصد تھا، اور یہ ایک مشکل مرحلہ تھا جسے پاکستانی فوج کے ذریعے پار کرایا گیا۔ قبائلی علاقوں کے توسط سے پاکستانی فوج نے کئی طرح کی تجارت کی اور مشرف سے لے کر قمر باجوہ ہر آرمی چیف کا اس میں اپنا قابل ذکر حصہ رہا۔ چونکہ قبائل کے خلاف آپریشنز کا حکم امریکی دیتے اور ساتھ ہی ان آپریشنز پر ہونے والے عسکری خرچے کی ذمہ داری بھی وہی ادا کرتے، کبھی کیری لوگل بل اور کبھی دیگر ناموں سے افواج نے بھاری مقدار میں ڈالر وصول کیے، قبائلیوں کی بے دخلی کے نام پر ڈالر وصول کیے، متاثرین کے ساتھ امداد کے نام پر پھر ڈالر آنے لگے، اور آخری مرحلے میں قبائلی علاقوں کی دوبارہ آباد کاری کے نام پر بھاری مقدار میں پاکستانی حکمرانوں اور خصوصاً پاکستانی فوج نے ڈالر سے تجوریاں بھر لی، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اب قبائلی علاقوں میں موجود صورتحال پر نظر ڈالیں تو چونکہ افواج پاکستان نے علاقے کو مجاہدین سے کلیئر کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے اور عوام کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس لانے کا سلسلہ شروع کیا، اس دوران پورے قبائلی خطے کو اپنے ناجائز اور ظالمانہ کنٹرول میں رکھتے ہوئے ان کو ایک مشکل مرحلے سے گزارتے ہوئے شناختی کارڈ کے باوجود وطن کارڈ کے نام پر ایک اور کارڈ تھما دیا۔ انہیں ہر طرح سے پابندیوں میں جکڑ لیا گیا۔ فوج گھر گھر افراد کی لسٹ لیتی اور بار بار معلومات کرنے پہنچ جاتی کہ کس کے گھر کوئی مہمان تو نہیں آیا۔ اگر کوئی مہمان آنا چاہتا ہے تو فوج کو اس کی اطلاع دینا لازمی ہوتی ہے۔ طالبان اور فوج کے درمیان جنگ کے دوران پاکستانی فوج نے اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے مورچوں کی طرف جانے والے تمام راستوں میں پریشر مائن پلانٹ کیے۔ یوں اکثر علاقے لینڈ مائن سے بھرے پڑے ہیں اور اب انہیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا، جس سے آئے روز خواتین، بچے، بوڑھے، جوان اور مویشی معذور ہو رہے ہیں۔ اب قبائل کی دوبارہ آباد کاری کے پروجیکٹ پر فوج نے ایک آدھ پارک، چند سنگل روڈز اور انہی کے ہاتھوں تباہ شدہ چند اسکولوں کی عمارتیں خود ہی ٹھیکیدار بن کر لوٹ لیے۔ عوام شدید ذہنی دباؤ اور اپنے ہی گھروں میں محصور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ فوج نے اس دوران عوام کی آنکھوں میں کئی مرتبہ یہ دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ دہشت گردوں کا صفایا ہو چکا ہے، دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، علاقہ کلیئر ہے، حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن طالبان نے اللہ رب العزت کے حکم کہ اگر تم اس پر جنگ مسلط کر دی جائے تو تم بھی لڑو اور اللہ تمہارے مدد پر قادر ہے، اور اس کی مدد سے اس قابض، قاتل اور ظالم فوج کو آج تک مسلسل اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے اور بڑی نزاکت کے ساتھ ان قبائلی علاقوں سمیت ملک بھر میں پچھلے اور حالیہ ظلم کا انتقام لے رہے ہیں۔ دوستو، خود کو بچانے کے لیے پاکستان فوج نے ان 10 سالوں میں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ آپریشنز کے دوران اندھا دھند بمباری کر کے، لوگوں کو گرفتار اور لاپتہ کر کے، دباؤ بڑھا کر خود کو مستحکم ثابت کر کے، کچھ لوگوں کو ورغلا کر امن لشکر کا قیام کر کے اور میڈیا کو استعمال کر کے، لیکن بحمدللہ جتنی کوشش انہوں نے خود کو صاف کرنے کے لیے کی، اتنے ہی یہ عوام کی نظروں میں گرتے رہے، اور وہی میڈیا جو ان کے لیے استعمال ہوتا تھا آج ان میں سے کچھ بھی ان کے خلاف بولنے لگے ہیں، اور یہ سب ان کا اپنا منفی رویے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن یہ سلطنت کے نشے میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آج بھی مجاہدین کے کسی حملے کے بعد بلا تفریق نوجوانوں کو گرفتار کر کے تشدد کرتے ہیں اور علاقے کو سیل کر دیتے ہیں، لیکن ان کا خود کو منوانے کا نشہ نہیں اترا، اور یہی وجہ ہے کہ تمام قبائل ان کے خلاف ہیں۔ اللہ مجاہدین کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ قبائلی علاقوں سمیت تمام مسلمانوں پر جاری ظلم کا سدباب کرے اور ہمیں ملک پاکستان میں شرعی نظام کی بہاریں دکھائے۔ آمین۔